الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ جل مجدہ کا یہ لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں صحت و عافیت سے رکھا، کل سماوی ارضی بلایات سے محفوظ رکھا، صحت کاملہ و عاجلہ کے ساتھ ہمیں سانس لینے کی توفیق عنایت فرمائی، اور اللہ کے پاس سال کے 12 مہینے مقرر ہے، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور جس مہینے میں ہم نے قدم رکھا ہے یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ السلام اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اور مختلف روایت میں مختلف اقوال حبیب اللہ علیہ السلام سے اس مہینے کی سراہنا فرمائی گئی ہے۔ ایک موقع پہ آقا فرماتے ہیں رجب شہر اللہ، شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک موقع میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں شہر رجب الفضیلۃ علی الشہور کفضیلۃ اللہ کفضیلۃ الامۃ علی امۃ السابقین، والشعبان فضیلتی علی الشہور کفضیلتی علی انبیائی، وفضیلت الرمضان علی الشہور کفضیلت اللہ علی الخلق، کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری امت کی فضیلت سابقان امم پر، شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء پر، رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ 2 روایتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، غور فرمائیں ان کلمات کو، کہ جس کے اندر مہینوں کا تعین اور اس کی تخصیصات اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ ہمارا آج کا پورا موضوع اسی عنوان کے تحت تھا، مگر حالات کے پیش نظر کچھ ہم ادھر بھی گفتگو کرنا ہے اور ہمارے پاس
پاس وقت صرف 20 منٹ کا رہتا ہے، تو یہ سارے چیزیں بھی زیر غور رہا کرتی ہے، اور جس کے ذریعے امن و امان کی سلامتی جو پیغام امت محمدیہ ہے اس کی سراہنا اور اس کی فکر دینا بھی ہمارے منصب میں آتا ہے، ہمارے ذمہ داریوں میں آتا ہے، ہمارے ممبر ہی سے اس کی فکر دی جاتی ہے۔ تو اس طرف بھی ہم کو توجہ پوری رکھنی ہے، اگرچہ کہ وقت محدود ہے، وقت بندھا ہوا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، مختصر اب یہ بات کہ یہ 2 روایتیں، اس کے بعد اللہ کے رسول کی یہ دعا، اللہم بارک فی رجبنا و شعبنا، اللہم بارک فی رجبنا و شعباننا و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور رمضان تک ہمیں رمضان سے ملا، رمضان تک پہنچا۔ تو یہ جو دعا ہے، دعائے رسول دیکھیے، اور اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں اقوال رسول دیکھیے، تو گویا ہمیں اعمال کی تجدید، اپنے کردار کا محاسبہ، ہمیں جینے کے سلیقے کے لیے اپنے تحیات کو اجاگر کرنے، تیار ہونے کے لیے یہ ہمیں بیداری کی طرف رغبت دلواتی ہے کہ دیکھو بیدار ہو جاؤ، تم غفلت میں جتنے وقت کو گزار چکے، یہ حرمت والے مہینے آ گئے، ان مہینوں کا اکرام کرو، ان مہینوں میں ہر اجر کا بدلہ جدا گانا ہے، عام دنوں سے بالکل اس مہینوں کو استثنائیت ہے، اور اس کو ایک فضیلت ہے۔ ان فضیلتوں کے ذریعے کم سے کم اپنے آپ کو اللہ کے پاس، اللہ کی قربت میں فضیلت والا بنانے کا ایک ذریعہ ہے، اور ان زرین موقعوں کو ضائع نہ کیا جائے، ان زرین موقعوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ زندگی تمہاری بڑی قیمتی ہے، کیونکہ اللہ کی امانت ہے، اور جو اس زندگی کو امین سمجھتا ہے، امانت سمجھتا ہے، تو وہ امانت کا امین ہو گیا، اور جو امین ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا، اس کے اندر خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ خیانت کیا ہے میرے بھائی؟ خیانت یہی ہے کہ آپ رضائے رب، رضائے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ زندگی کی ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمیں اس طرف گامزن کرتی ہے کہ ہم رضائے رب اور رضائے رسول میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر کوئی اس سے غفلت برتتا ہے تو وہ غافل ہے، اور اس غافل کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، مومن کبھی غفلت میں نہیں پڑتا، اور غفلت میں آتا ہے تو خود اس کا فی نفسی نقصان ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو حالات اپنی زندگیوں کے دیکھتے ہیں، یہ سارے جو وتیرے جو ایک دم نظام اسلامیہ اور نظم اسلامیہ کے بالکل مغایر و مخالف نظر آتے ہیں، تو یہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ بیدار ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ ہما وقت ہر گھڑی کہیں بھی مسلمان رہے، اس کے لیے ایک طرز ہے، ایک نہج ہے، ایک طریقہ ہے کہ جس خطے میں بھی رہتا ہے اس خطے کے احوال کو سمجھ کر وہاں کی حکمت تیار کرے، اور حکمت و تدبر کے ذریعے، وہاں کی امن و سلامتی کے ذریعے اپنے آپ کو منواتے ہوئے اپنی قیادتوں کا ظہور ظاہر کرے اور اپنی راہ کو گزارے۔ مگر عزیزوں اور بزرگوں، آج یقیناً ناخواندگی اتنی بڑھ گئی ہے، تعلیم سے پستگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ نہ صرف عصری تعلیم سے ہم پیچھے ہو گئے، دینی تعلیم سے بھی عاری ہو گئے، پیچھے تو دور کی بات ہے۔ سوائے الف با تا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم والناس رسمن پڑھنے کے عادی ہو گئے۔ عبادتاً بھی پڑھ لیتے تو نقصان نہ ہوتا، نفع ہی نفع ہوتا، مگر آج عبادتاً بھی پڑھنے کی توفیق بولیے گاہے گاہے گھروں میں، گاہے گاہے افراد میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو جمعہ کا دن آیا تو روزمرہ زندگی کے نظام کے ساتھ
خصوصیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ روزمرہ کیا ہے زندگی؟ فجر کے بعد سورہ یاسین، سورہ فجر کی تلاوت، ظہر کے بعد سورہ فتح، سورہ نام کی تلاوت، عصر کے بعد سورہ نبا کی تلاوت، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت، اور عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت۔ یہ روز نام چاہے حضور پاک علیہ السلام کا۔ جو مومن جو ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ یہ قرآن کی سورتوں کی تلاوت کو لازم جانتا ہے، غفلت نہیں کرتا۔ اب گاہے گاہے چھوٹنا یہ تو فطرت انسانی ہے، مصروفیت کے لینا، مگر مصروفیت کتنی بھی ہو 10 منٹ 5 منٹ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور جمعہ کا جب دن آتا ہے تو سورہ کہف کی تلاوت، جمعہ سے پہلے، عصر سے پہلے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو مومن جو ہوتا ہے غفلت میں نہیں ہوتا۔ مگر آج ہم مسلمان بن گئے تو بس ہے، سب سے پہلے تقاضا جب مسلمان بنتے ہیں تو لازمی ہے مسلمان کی سلامتی ایمان سے، اور ایمان جس کے پاس ہوتا ہے وہ کردار کے ذریعے مسلمان گردانا جاتا ہے۔ خود کو پہلے خود کو تیار کرنا وہ ایمان ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے اسلام پہ سلامتی نہیں محسوس کر سکتے، نہیں پا سکتے، استقامت نہیں پا سکتے۔ اسلام پہ استقامت کے لیے اپنے آپ کو ایمان والا بنانا، اور ایمان والا بنانے کے لیے ہی شیوخ کا انتخاب کر کے شیخ کے ہاتھ میں بیعت کیا تھا، تاکہ اعمال کے ذریعے، اسلام کے ذریعے ترقی پا سکے۔ تو یہ ترقی جو عرفانیت کا معاملہ ہے یہ ایمان کی اساسیت سے ملتا ہے، اور ایمان کی اساسیت کسی کے قرب اور کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں اس طرح رجحان شاید ہی کسی کا ہو، لوگوں کے لیے یہ چیزیں غفلت نظر آتی ہیں، لوگوں کے لیے یہ چیزیں غلط نظر آتی ہیں، مگر یاد رکھیں جو اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے خسارہ یہی ہے کہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں، اور جب تک غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے تب تک وہ امن کے نہ علمبردار ہوں گے، نہ امن کے وہ جو ہے پابند ہو سکتے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، اب یہ جو مہینہ رجب کا ہے، اس مہینے میں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اللہ کے حبیب نے ایک روایت میں نسبت کی۔ اب جو اللہ کی وحدت کا علم بردار ہے وہ اس مہینے میں غفلت نہیں کر سکتا۔ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں خدا سے خدا ترستی، خدا طلبی اور خدا کی عرفانیت کی طرف رجوع ہونا، اور خدا سے لقاء کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا، اور خدا تعالیٰ کی عنایتوں کا طالب بننا، یہ ساری خصلتیں اجاگر کر کے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے میں خاص کر رجب کے پہلے جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، اور جمعہ کی رات کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو اپنے دیدار سے نوازتا ہے۔ جمعہ رجب کے مہینے کا پہلا جمعہ جو ہوتا ہے اس میں تمام فرشتے اللہ کی رویت سے بہرور ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پہ قیام اللیل کرنا، لیلۃ الرائقہ اس میں بیدار ہو کر بیداری میں گزارنا، یہ بندگی کا ایک سلیقہ ہے، بندگی کا ایک طریقہ ہے، بندگی کا ایک اصول ہے۔ یقیناً جو غافل نہیں ہے وہ اپنی ساعتوں کا تحفظ کرتے ہیں، ہمیں اپنی لمحات زندگی کا تحفظ کرتے ہیں، اور ایسے بندوں کی وجہ سے ہی دنیا میں امن و امان ہے۔ اب جس کی حفاظت اللہ نے فرما دی، جس کے لیے پورے ہندوستان میں اچنبا بن گیا، وہ بھی شاید ذاکر ہے، کیونکہ حسن گمان بہت اہم ہے، مومن کے لیے حسن گمان رکھنا چاہیے۔ ذاکر ہے، ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے، اسی لیے سفر میں اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سفر میں حفاظت اگر کروانا چاہتے ہو، محفوظ رہنا چاہتے ہو، خدا کے ذاکر بن کے رہو، خدا کے ذکر میں رہو، اور جو خدا کے ذکر میں رہتا ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔
اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اب جو اس کے متعلقین میں ذاکر ہے ان کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اب جو غفلت میں پڑے ہوئے لدے کچھ چیزوں کا اظہار کرے بغیر نہ شان دکھتی نہ ان کو شوکت دکھتی. یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ باتیں جمع خرچ نہیں, یہ حقیقت ہے انسان کی, جو اسلام کے زاویے سے, رسول کی الفت سے, رسول کی محبت سے ہمیں نصیب ہوئی. اب یہ خوشبو کو وہی محسوس کرتا جو کبھی بدبو بھی سنا ہو. جو خوشبو سنگا نہ بدبو سنگا, اس کو خوشبو کی تمیز نہ بدبو کی تمیز. اب اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ بھئی یہ باتیں جو ہے صرف تسلی کے لیے, تو سمجھے غفلت ہے, تسلی نہیں ہے, یہ حقیقت سے آنکھ ملانے والی بات ہے. عزیز اور بزرگوں, ہم جو عنوان رکھے تھے وہ ہم صرف فضیلت رجب پہ بات کرنا چاہتے تھے, ہمارا وقت ساتھ چھوڑنے والا ہے, تو کچھ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں اس بات کا جو ہے نا حکم آیا ہے کہ ہم عصر حاضر کے حساب سے اپنے مسجد کے امن و امان کا تقاضا رکھتے ہوئے سارے مساجد کے بارے میں بھی فکر رکھیں کہ ہم مسجد کو امن کا گہوارہ نہیں بنائیں گے اور مسجد کے ذریعے اچھا پیغام غیروں تک نہیں پہنچے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے اسٹیٹ میں نمازوں کے لیے کیا حالات بن رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ غیروں کو تو ہم بعد میں بولیں گے, اپنوں کا ستم کم نہیں. ہمارے اپنوں کے ستم رسی سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اپنے اپنی فکر کو سمجھ لیں, اپنے کردار کو سمجھ لیں, اپنے احوال و حالات کا تحفظ کر لیں, تو غیروں میں جرأت نہیں کہ وہ ہمارے کسی بھی پہلو سے ہماری طرف رخ کر سکیں. آج حالات کے اوپر لوگ غور و خوض کر رہے ہیں, اپنی حالتوں پہ غور نہیں کر رہے. اگر حالتوں پہ غور کر لیے تو احوال خود بخود بدل جائیں گے. احوال بدلنے کے لیے اپنی حالت کو سدھارنے کی ضرورت ہے. جو غفلت میں تم نے اپنے آپ سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. ہم ہے کون؟ سب سے پہلے سمجھ لیں, ہم ہیں ایمان والے. ایمان والا جہاں بھی جاتا ہے وہاں امن آتا ہے. کس کے ذریعے؟ اس کی کردار کے ذریعے, اس کے افکار کے ذریعے, اس کے احوال کے ذریعے, اس کے معاملات کے ذریعے. اور ہم مسلمان ہیں. عمل کے میدان میں جب اترتے ہیں تو ہم اسلامی شعار پہن کے اترتے ہیں. اسلامی شعار کیسے نمایاں ہوگا؟ دستور زندگی قرآن مجید ہمارا جو ہے, اس کے جو احکامات ہیں ان احکام پر عمل آوری کرنا اسلام, احکام اسلام کی پابندی. اور احکام اسلام میں یہ بات آتی ہے کہ جہاں جو ظلم کیا جاتا ہے وہیں پہ اس کا جواب دیا جاتا ہے. دوسرے خطوں کو مقدر کرنا ہماری شان نہیں, ہمارا شعار نہیں, ہمارا شیوا نہیں, ہماری ایسی فکری نہیں اسلامی کہ جس خطے میں ہم پہ کوئی معاملہ ہو دوسرے خطے میں جا کے ہم اس کا جواب دے رہے ہو. یاد رکھیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم اپنا احساس کا اظہار کر سکتے ہیں, اور احساس کے اظہار کے لیے قوتوں کی ضرورت نہیں, بیوقوفانہ اور نادانی کی ایسے کوئی کردار کی ضرورت نہیں جس سے ساری امت پہ الزام آ جائے, ساری امت پر انگشت نمائی کی جائے. ایسے کام نہ کرے. بھائی اگر آپ کے قائد پر کوئی معاملہ ہوا, اب آپ اپنے ایسے کردار کے ذریعے اس کی غضبیت یا اس کی ناراضگی کا اظہار کیجئے جس میں کسی کے لیے نقصان نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ لوگوں کے روزگار کو بند کر دیے, ایسا کوئی نقصان ایسا نہیں ہوا. جو معاملہ ہوا ہے یہ اتنا ہمارے لیے احساس کا ہے. اب آپ روزگاری لوگوں کا بند کروا دیے تو یہ کیا صحیح ہے؟ یہ اسلامی فکر ہے کیا؟ اسلامی طریقہ ہے کیا؟ اب مسجد سے آپ نکلیں, بس آپ کا آنا پابندی سے نکلنا کافی ہے. دیکھیے آپ غور کریں, عیدین کا جو ہمارا اجتماع ہے وہ بھی اظہار شان کے لیے, اب جمعہ کا جو اجتماع ہے یہ احوال کی تنقیح کے لیے, حالات کو سدھارنے کے لیے, ایک دوسرے کے معاملات کی تطہیر کے لیے, غفلتوں سے باہر آنے کے لیے. جمعہ کا جو پیغام ہے, جمعہ کا جو اجتماع ہے ہمارا, ہماری غفلتوں سے ہمیں بیدار ہو کر ہماری بنیادی اساسی یقینی فکر سے آشنا ہو کر اس کے تحفظ کے ذریعے
دوسروں کے سامنے اچھے کردار پیش کرنے کے لیے تیاری ہے. مگر یہ چیز ایسا ہو رہی ہے کہ جماعت میں لوگ کہانی قصے سننے کی عادی ہے. بعض حضرات بولتے ہیں کہ بھائی فلاں دیکھو. بھائی دیکھنے کا نہیں ہے، کرنے کا ہے. اگر فلاں غلط کام کرتے ہیں یا وہ وقتیہ اپنی پہچان کے لیے دھاڑتے ہیں تو ہم اس تعلق نہیں. جمعہ کے پہلے خطبے میں واعظ و نصیحت، امت کی جو غفلت ہے اس سے بیداری. دوسرے خطبے میں فضیلتیں، عظمتیں بیان کرنا اور دعائیہ کلمات پڑھنا. تو یہ جو اردو تقریر ہوتی ہے، یہ اردو تقریر اسی کا بیان ہوتی ہے. اس کی تلخیص کر کے، کیونکہ ہم بہت کوتا ہو گئے، ہر کام کے لیے بہت وقت ہے ہمارے پاس. اگر وقت نہیں ہے تو دو گانے نماز کے لیے وقت نہیں ہے. میں کہنے مختلف باتیں آئی، انتظامیہ کے کچھ ذمہ دار افراد بھی بولے، وہ بولے، یہ بولے. کبھی بولتا کوئی حال الحمدللہ وہ جمعہ ہوتا، بالکل ہوتا میرے بھائی، مسئلہ ہے. پھر کوئی بات بولتا کہ بھائی صورتیں لمبی پڑھنا، خطبہ چھوٹا، بالکل حق ہے، صحیح بات ہے، خلاف شرع نہیں، حقیقت ہے بالکل. پھر وہی شخص کسی کے ذریعے پیغام بھیجتا کہ قل اللہ و اتنا کہنا پڑے تو بس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ کرنے کی فطرتیں ہیں جو دور بیٹھ کے لوگ کچھ تو بھی ڈسٹرب کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں. تو ایسی جو خصلتیں منافقانہ جو ہمارے اندر لوگوں کے اندر آ گئی ہے، اس کا نقصان آج آپ اتر پردیش میں دیکھ رہے ہیں، گجرات میں دیکھ رہے ہیں، اور جس خطے میں بھی مسلمان کے لیے نقصان ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں. یاد رکھیں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جمعہ کے دن یہ سمجھے امن ہونا. اب یہ دیکھیے ایک عام دنوں میں دیکھیے دوسرے کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی ایسا وہاں پہ نہیں ہوتا. اب میں آ رہا ہوں گھر سے یہاں تک، جتنے مسجدیں، ہر تقریباً مسجدوں کے پاس 8 10 جو نا شرطا بیٹھے ہوئے. ان کے بیٹھنے کی کیا ضرورت پڑی بھائی؟ تو سمجھے کیا ہم اتنے خائف ہیں؟ کیا ہم اتنے خطرناک ہیں؟ کیا ہم اتنے ڈینجر ہیں یا اتنے بیوقوف ہیں؟ آپ کو بیوقوف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ ہم بیوقوف. ایک دور رہا کہ بھئی آل سعود اور ان کے متعلقین امت کو غلط راہ پہ لے جا رہے ہیں، غلط راستہ دکھا رہے ہیں، حب نبوی سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، توحید کے نام سے امت کے درمیان فتنہ برپا کر رہے ہیں. بولے تو لوگ مانتے نہیں تھے، اور نہیں ماننے والے آج شرمندہ ہیں. حالات اتنے بگڑ گئے کہ ان میں تبدیلی جب آئی تو ایسی تبدیلی آئی کہ دنیا میں ایسی عریانیت اور ایسی ضلالت اور ایسی غفلت اور ایسی دین سے دوری نہیں پائی گئی جو اب وہاں پہ ہو رہی. اب سمجھے عزیزو، جمعہ سے یہی پیغام آپ کو دیا جاتا ہے ہمیشہ کہ جو وقت کا تقاضا ہے اس کو سمجھے. تو آج جو قرآن کی آیت تلاوت کی گئی، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 46 ہے، جس میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے، کأنہم یوم یرونہا، جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا، اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا خبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے. تو آج رجب کا جو ہے نا پہلا جمعہ ہے، اور یہ جمعہ میں اللہ جل مجدہ فرشتوں کو اپنی رویت سے نوازتا ہے. تو اس رویت کی امید اللہ نے جوڑ دی ہمارے دلوں میں بھی، ہمیں بھی اس کے سرور کا احساس دلوا دیا، اور ہمیں بھی بیدار ہو کر اس طرف مستعد ہونے کی فکر دلوا دی کہ اے میرے بندو، تم بھی اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر میری دی ہوئی جان کو امانت کے طور پر برت کر استعمال کر دیانتداری سے ساتھ لے کر خبر کی منزل سے گزرتے ہوئے محشر کے میدان میں آؤ گے تو تم کو بھی دیدار سے نوازا جائے گا. یوم یرونا، اس دن تم دیدار خدا سے جب محظوظ ہوگے تو اس دن جو لمحے لوگ ابتدائی دنیا میں مر چکے خبر میں، تو یہ جو وقت گزرا ہے اب تک اور قیامت میں جو وقت گزرے گا یہ ایسا دکھے گا کہ یہ پل دو پل کے لمحے تھے. دیدار رب سے وہ بالکل ایسا سرور پالیں گے جیسے مصیبت کے معاملے میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دو مصیبتیں آتی ہیں، ایک راحت آتی ہے. تو دو مصیبتوں سے جتنا انسان
اپنے آپ میں ہیبت اور خوف و خشیت محسوس کرتا ہے، جب راحت آتی ہے تو وہ راحت ایسے اس کو سخت اور برد کر دیتی ہے کہ گویا مصیبت تھی ہے حرن کر دیتی ہے۔ تو ایسے یہ حرن قائد کے لیے بھی ہونے والی ہے اور اس کی قیادت ماننے والے متعلقین کے لیے بھی ہونے والی ہے، لہذا ہم امن کے پیغام دینے والے مبلغ دین اسلام بنے، نہ کہ بیر عالمی میں رہنے والی دوسری قوم کی طرح بیکار اور لغویات میں ہم نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، امن کا پاسبہ بنا، امن کا داعیدار بنا، امن کا پیروکار بنا، ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نظر کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔